سینئر قانوندان بیرسٹر اعتزاز احسن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اعتزاز صاحب سر کیا کہیے گا، کیونکہ ظاہر ہے اب اس کو نوٹس دے لیا ہے سپریم کورٹ نے، تو اب یہ بھی ہم بات کر رہے تھے، تحریک انصاف ایران ہوا بھی کہہ رہے تھے کہ امید کی جا رہی ہے کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ میں تو اس کو بڑا اچھا قدم سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے لیا ہے، اور اس کی بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا. اس میں کوئی زیادہ الجھن کی بات نہیں ہے. 2-3 آرٹیکلز ہیں دیکھنے والے اور وہ بڑے کلیئر ہیں. اور جو چیف الیکشن کمشنر جس طرف چل پڑے تھے کہ اس کو خط لکھو، اس کو خط لکھو، اس سے مشاورت کرو، اس سے مشاورت نہ کرو اور ٹائم پاس کرو. his duty was on day one. Day one he should have called the commission together اور یہ 1-2 دن میں شیڈیول بنا لیتے. شیڈیول بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. نامینیشن فارمز کے لیے 3 دن، پھر اسکروٹنی کے لیے 2 دن، پھر اپیلوں کے لیے 4 دن، پھر اس طرح پھر اگر کوئی ریٹ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ، پھر الیکشن کیمپین اور الاٹمنٹ آف سمبلز ٹو دا کینڈیڈیٹ. بہت انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں. یہ بڑا ہو جانا چاہیے. ہی شوڈ ہیو ڈن اٹ. ہی از ریسپانسبل فار ناٹ ڈوئنگ اٹ. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ رویہ ڈیلے کرنے کا، اور یہ آئین 1973 میں کیوں اتنا ٹائٹ ورڈنگ رکھی گئی کہ میں عرض کرتا ہوں یہ اس تجربے سے تھا جو تجربہ یحییٰ خان کا تلخ تجربہ تھا قوم کو، جس سے ملک ٹوٹ گیا تھا. ملک ٹوٹا تھا اس سے. مشرقی پاکستان والے پہلے مانگتے تھے کہ آپ الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ. ہمارے بھائی تھے، ہمارے پاکستانی تھے، اور یحییٰ خان نے اس کو ٹالنا شروع کیا الیکشن کرانے کو. ایک دفعہ فکس کی ڈیٹ غیر معینہ طور پہ الیکشن ملتوی کر دیے. آخر کار 7 دسمبر 1970 میں کو الیکشن ہوئے، جو 1970 کے الیکشن کراتے. جب وہ ہوئے تو اب یحییٰ خان صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اسمبلی نہیں بلا رہے. الیکشن ہو گئے ہیں، اسمبلی نہیں بلا رہے. 3 مارچ 1971 فکس کر کے اور پھر اس کو پوسٹ پون کر دیا. جب وہ پوسٹ پون کیا تو بنگالی جو یہ مشرقی پاکستان سے ہمارے بھائی ہماری بہنیں تھیں، ان کا صبر جو ہے جب ریز ہو گیا، وہ انہوں نے وہاں مفتی بائنی نکل آئی، وہاں پھر وہ نکل آئے اسٹوڈنٹس بھی اور بہت سارے مظاہرے. پھر انہوں نے فوج بلا لی اور آرمی ایکشن شروع کر دیا. 26 مارچ کو گرفتار کر لیا مجیب الرحمان کو، اور یہاں لائل پور یعنی فیصل آباد جیل میں لا کے اس کو بند کر دیا. اور وہاں جو ہوا پھر بعد میں آخر ہمیں 16 دسمبر کا سانحہ اور شکست اس بات سے ہوئی. اب یہ اس کو بچانے کے لیے آئین نے کیا کیا؟ 1973 کے آئین ساز جو تھے ان کے سامنے تھا یہ. اور اگر آپ ڈبیٹ اس وقت کی پڑھیں تو جو پیرزادہ صاحب تھے جو کہ لا منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے، انہوں نے جو جس طرح پیش کیا اس کو، وہ انہوں نے حفیظ پیرزادہ صاحب انہوں نے یہ اس میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلے کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹ گیا ہے. اب ہم نے ڈیلے نہیں ہونے دیں. جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوگی اس نے یہ نہیں لکھا ودن 90 days، وہ 224 میں لکھا ہے وہ، اور یہ نہیں ہے اس میں 105 میں یہ نہیں ہے ناٹ ودن 90 days، یہ نہیں لکھا ناٹ لیٹر دین 90 days. مطلب ہے 91 دن لیگل ہے، 91 دن نہیں ہو سکتا، ناٹ لیٹر دین 90 days. یعنی اعتزاز صاحب اگر یہ تعویل پیش کی جائے معزز عدالت کے سامنے کہ ابھی تو 50 دن باقی ہے 90 دن ہونے میں، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ نہیں، وہ تو کی نہیں جا سکتی نا. شیڈیول کچھ لوگوں کو نامینیشن پیپر فائل کرنے کا کچھ، وہ تو پورا ایک شیڈیول ہوتا ہے. پھر الیکشن کیمپین کرنے کا وقت دینا، اس کا دورانیہ دینا تو بڑا ضروری ہے نا. ایک دم تو نہیں کہ آپ وہ کہہ سکتے کہ جی ہم نے 90 یا 80 دن ہو جائیں تو کہیں کہ اب 10 دن میں ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. وہ تو الیکشن ایکٹ کے خلاف ورزی ہو جائے گی. پر میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مطلب بڑی ضروری ہے، اہم بات ہے. وہ ہے کہ جب یحییٰ خان نے الیکشن کرا دیے اور وہ بلاتا نہیں تھا اسمبلی، مجیب الرحمان تاج الدین وہ ایسٹ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کے لیڈر بیان دے دے کے صدا کر کے اسمبلی بلاؤ. ایم این اے ادھر ادھر پھرتے رہے دیکھے جاتے تھے، وہ اسمبلی ان کی نہیں بلائی جا رہی، ان کا بھی مذاق بنا تھا. اس وجہ سے
وہ بالکل ہی 7 مارچ 1971 یا خان نے فکس کی کہ الیکشن ہوں گے اور پھر اس کو انڈیفینیٹلی پوسٹپون کر دیا, استوا کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے. اب اس پہ وہاں آ کے کمر ٹوٹ گئی ہماری جو ہم آہنگی اور ہماری یکجہتی تھی جو تھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی, وہاں اس کرٹیکل مومنٹ پہ یہ ملک ہمارا ٹوٹ گیا. اب یہ جو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے, تو آئین نے یہ رکھا ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے, ووٹ ہو جائیں گے, تو اب کیا کہتا ہے آئین, دی پارلیمنٹ شیل میٹ آن دی 21 days after the election. The parliament shall meet 21 days after the election unless sooner summoned by the president. مطلب یہ کیا ہوا کہ 90 دن ایک ہو گئے میکسیمم اور 21 دن ایک ہو گئے میکسیمم. 111ویں دن پر ایک نیا پرائم منسٹر, نیا اسپیکر, نیا ہاؤس آ جانا چاہیے, کیونکہ جب وہ 21ویں دن ملے گی پارلیمنٹ تو آئین کہتا ہے it shall proceed to elect the speaker and the deputy speaker and without any further business it shall elect the prime minister. اب یہ اتنا ٹائٹ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی راجہ صاحب جیسے جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہے, اس طرح کا کوئی صاحب نہ آ جائے جو کہہ کہ جی میں تو بیٹھا ہوا ہوں اور 90 دن کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, میں جب چاہوں وہاں لکھا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days, تو میں تو جتنا چاہوں کھینچ لوں اور یا بعد میں ہم سپریم کورٹ سے اجازت لے لیں گے یا اس کو درگزر کروا لیں گے کیونکہ آرٹیکل 254 ہے. تو یاد رکھیں آرٹیکل 254 کنڈون کرنے کا ہے, درگزر کرنے کا ہے, جبکہ انلیگیلٹی ایک ہو گئی ہو, باقی ہر طرح سے لیگل ہو, صرف میعاد بیونڈ دی میعاد کام کیا جائے تو اٹ کین بی کنڈون. یہ حاجی سیف اللہ کے کیس میں ہوا, یہ بی بی جب شہید ہوئی 27 دسمبر کو تو 8 جنوری کو الیکشن ہوتا تھا, آگ لگی ہوئی تھی سارے پاکستان میں, ایک دوسرے سے تو گلے پڑ رہے تھے لوگ, تو انہوں نے کہا پولنگ نہیں ہو سکتی, وہ 17 فروری کو لے جاؤ, اور وہ کنڈون ہو گئی. لیکن اس کو آتھرائز نہیں, کورٹ کین کنڈون بٹ ایون دا سپریم کورٹ کین ناٹ آتھرائز. سپریم کورٹ کین ناٹ سے ٹوڈے کہ اچھا جی آپ 110 دن لگا لیں, اٹ کین ناٹ سے ٹوڈے کہ 10, اٹ کین لیٹر اگر آپ کے 110 دن لگ گئے ہو, پارٹی کسی نے آبجیکٹ نہ کیا ہو, کسی ایک بندے نے آبجیکٹ نہ کیا ہو, پتہ ہی نہ کسی کو خیال ہی نہ آئے کہ 90 دن امپیریٹو ہے اور آئین کے پیچھے یہ ہسٹری ہے, یہ پتہ ہی نہ ہو, ان سب کو یہ پتہ ہے. اور اس کے بعد ہم وہ 90 کی بجائے 95 دن ہو جائے تو کوئی جائے اگر عدالت میں اور کہہ جی یہ 95 دن میں الیکشن ہوا ہے 90 دن میں کیوں نہیں ہوا, تو پھر یہ جا کے چیف الیکشن کمشنر صاحب جا کے کہیں کہ جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے یہ ہمیں علم نہیں تھا, تو وہ سپریم کورٹ کنڈون کر سکتا ہے, ایکٹ پوسٹ کو آتھرائز نہیں کر سکتا اس لیگیلٹی کو. سپریم کورٹ کے پاس بھی اب جو گئے ہیں اور یہ تو انہوں نے پہلے نوٹس لیا ہے, بڑا انتہائی اور ضروری کام کیا ہے, اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ 1 یا 2 دن سے زیادہ اس پہ نہیں لگائے گی اور اس پہ فیصلہ دے گی, اور یہ سپریم کورٹ کو بھی احساس ہوگا کہ ہم کسی انلیگل ایکٹ کو آتھرائز نہیں کر سکتے کہ جاؤ آپ یہ کر لیں, آپ اس گاڑی کا شیشہ توڑ رہا ہے اور ہم کنڈون کر دیں گے. وہ صرف کنڈون کر سکتے ہیں جب آنےسٹ انٹینشن آنےسٹ ہو, اس سے آگے آپ گزر چکے ہو میعاد سے, لیکن آپ نے کام درست کر لیا ہو, اس پہ انہوں نے کنڈون کیا ہے, پر آتھرائزیشن یہ اجازت نہیں دیتا عدالت کو بھی کہ وہ 90 دن سے بڑھائے. when the constitution says not later than 90 days and the constitution says on the 21st day after the poll the parliament shall meet unless earlier summoned by the president. تو اعتزاز صاحب جو حکومت پوزیشن لیتی رہی ہے, وزیر قانون جو گفتگو کرتے رہے ہیں, وزراء جو کہتے رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ 90 دن کی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ ہی الیکشن ہو, عام انتخابات ہو, اور ہو سکتا ہے انتخابات سے بھی مزید آگے جانا پڑے. معاشی ایمرجنسی کے حوالے بھی انہوں نے دیے, تو کیا حکومت یہ ریزنز بھی رکھ سکتی ہے کیونکہ معاشی حالات ایسے ہیں تو ابھی نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں نہ حالات ایسے ہیں؟ نہیں, اور میں آپ کو بتاؤں فنڈز اور حالات اور اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. آرٹیکل 220 اس کا کلیئر جواب دیتا ہے کہ ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی shall obey any direction of the
इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये एक्चुअली माई बाप बन जाता है उन जहां भी असेंबली डिसॉल्व हो, और ये एक असेंबली की डिसॉल्व हो उसकी जो इलेक्शन है, बाय द वे वो जनरल इलेक्शन है। आइन खुद कहता है when general elections are to be held to the national assembly or a provincial assembly, यानी एक प्रोविंशियल असेंबली अगर डिसॉल्व हो गई है तो वो जनरल इलेक्शन है, वो बाई इलेक्शन नहीं है, कुछ 2 सीटें खाली हो गई हैं तो बाई इलेक्शन। ये जनरल इलेक्शन है पंजाब में और जनरल इलेक्शन है केपी में। इस पे ये बहाने, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो बहाने ढूंढ रहे हैं कि दस्तखत किसने करने हैं, इसकी डेट किसने फिक्स करनी है, वो मैं पूछना चाहता हूँ अदालत से। वो गवर्नर ने करनी है कि वो करनी है, मैंने किसने करनी है? गवर्नर इनकार कर रहे हैं। कौन इनकार कर सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन को? कोई गवर्नर नहीं इनकार कर सकता, कोई अदारे का हेड नहीं इनकार कर सकता। एतजाज साहब, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ने पोजीशन दी वो यही दी कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे और हमारे पास मैन पावर भी नहीं है, तो हम कराने को तैयार हैं। ये बयान भी आया कि 90 रोज में हर वक्त कराने को तैयार रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। तो ये कितना वेट रखती है ये रीजन? देखो, इस वक्त पंजाब में प्राइम मिनिस्टर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि ऑल फेडरल सिविल सर्वेंट वर्क इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब वो भी उसके मातहत हैं, आर्टिकल 220 के तहत, और चीफ मिनिस्टर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उसके पास इतने इख्तियारात हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उसको आप इंडिया में देखें, मनोहर सिंह गिल चीफ मिनिस्टर था या चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, क्या क्या उसने, और शशांक जो था, उन्होंने अपनी वो दे बिकेम दी सुपरा गवर्नमेंट फॉर दोज 90 डेज जिसमें इलेक्शन हुए। प्राइम मिनिस्टर देवी गावड़ा एक मंदिर में जाना चाहता था जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे थे, और वहां जाके वो सिर्फ पूजा करना चाहता था। उस बहाने अपनी पार्टी को वो जरा हरकत में लाना चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर गावड़ा को राइवल कैंडिडेट ने कंप्लेन कर दिया मनोहर सिंह गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उसने क्या किया? उसने कहा, पूछा कितने जहाज और कितने आपके साथ जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? उसने कहा 35 बंदे जा रहे हैं, 8 ये हैं उनकी लिस्ट, उनमें 8 वजीर होंगे, दूसरे इतने हमें। यही कट इट डाउन, जहाज कौन कौन सा आपके पास? इंडिया के एयरपोर्ट से पूछा, उन्होंने कहा एक 8 सीटर है छोटा हमारे पास। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर विल ट्रैवल ऑन द 8 सीटर, ये जहाज रिक्विजिशन एंड हैंडेड ओवर टू द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट फॉर हिज ट्रैवल टू मंदिर, and the Prime Minister will land, will not be received by the Governor or Chief Minister or any candidate or any person. He will have his own staff and the Civil Aviation Authority members will receive him. He will proceed to the Mandir, for which will take him half an hour from the airport. He will spend half an hour in his puja and return. And on this time, he will take off from there and return to Delhi or wherever else he wants to go. Leave the constituency. ये तो पावर्स है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये कानून में लिखा है 220 आर्टिकल 220 में कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जुडिशियल नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शैल ओबे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये कहाँ से फरार कर सकते हैं कि 40 दिन गुजार दिए, अब 50 दिन में शेड्यूल भी दें और सब कुछ। ये सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ 1 या 2 दिन के अंदर इसका फैसला करके कहना है जो 48 दिन बाकी रह गए उनमें आप शेड्यूल दें और इसी वक्त दें, और लेट से 89th डे या 90th डे पे इलेक्शन हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब, माहिर कानून गुफ्तगू कर रहे थे।